السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دیل قبیلے کے ایک شخص عبداللہ بن اریکت کو پیسے دے کر پہلے ہی معاملہ طے کر لیا تھا کہ وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار ثور میں آ جائے، کہ وہ 3 راتیں گزارنے کے بعد دونوں اونٹنیوں کو لیے غار ثور میں آ جائے گا۔ یہ شخص بے شک کافر تھا لیکن قابل اعتماد اور راستوں کا ماہر تھا۔ چنانچہ تیسری رات کی صبح بروز سمار وہ دونوں سواریاں لے کر آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت ہے کہ ہم نے ان دونوں سواریوں کو سفر خرچ کے ساتھ اچھی طرح تیار کیا۔ سفر خرچ کو توشادان میں لٹکانے لگے تو بندھن ہی نہیں تھا، چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے اپنا کمر بند کھولا، یعنی جو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت اسماء پتہ کون ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اپنا کمر بند کھولا، 2 حصوں میں پھاڑا اور ایک کے ساتھ توشادان باندھ دیا اور دوسرے کو کمر کے ساتھ باندھ لیا۔ اسی لیے ان کا لقب ذات النطاق پڑ گیا، یعنی پٹکے والی۔ ایک روایت میں ذات النطاقین یعنی 2 پٹکوں والی پڑ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی روایت کے مطابق قافلہ چل پڑا۔ عامر بن فہیرہ بھی ہمراہ تھے۔ راستے کے ماہر عبداللہ بن اریکت نے سمندر کے ساحل والا راستہ اختیار کیا۔ صحیح البخاری مناقب الانصار باب ہجرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابہ الی المدینہ، اور حدیث کا نمبر ہے 3905۔ ابن حبان کے اندر ہے 6868 اور روایت صحیح ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دختر حضرت اسماء رضی اللہ عنہ بتلاتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکل گئے۔ ان کے ساتھ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی چلے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ اس رقم کی مالیت 5000 یا 7000 درہم تھی۔ والد گرامی یہ رقم لے کر چلے گئے تو ایک دن میرے دادا جی جناب ابو قحافہ رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے۔ وہ نبینے تھے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم میں سوچتا ہوں کہ ابو بکر اپنے ساتھ سارا مال لے گیا اور تمہیں مصیبت میں ڈال گیا ہے۔ میں نے کہا دادا جان ایسا ہرگز نہیں، وہ بہت سارا مال چھوڑ بھی گئی۔ پھر میں نے یہ کیا کہ پتھر لیے اور ان پتھروں کو دیوار میں بنائے ہوئے خزانے میں رکھا، اسی خزانے میں کہ جہاں میرے والد صاحب اپنا مال رکھا کرتے تھے۔ پھر میں نے ان پتھروں
پر کپڑا رکھ دیا اور دادا جی سے کہا بابا جی ذرا ان پیسوں پر اپنا ہاتھ تو رکھو۔ انہوں نے اس خزانے پر اپنا ہاتھ رکھا تو کہنے لگے اچھا اگر یہ مال تمہارے لیے چھوڑ گیا ہے تو اس نے اچھا کیا ہے، اس سے تمہاری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کہتی ہیں اللہ کی قسم حالانکہ ابا جان نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ بابا جی پرسکون رہیں۔ سیرت ابن ہشام جلد نمبر 3 صفحہ 130، مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ 5 اور 6، روایت کا نمبر 4268 اور حسن درجے کی یہ روایت۔ نمبر 3، حضرت قیس بن نعمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ چھپتے چھپاتے جا رہے تھے تو ایک غلام کے پاس سے گزر ہوا جو بکریوں کا چرواہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دودھ مانگا تو وہ چرواہا کہنے لگا میرے پاس بکری تو کوئی نہیں کہ جس کا دودھ دوہا جائے، ہاں البتہ یہ ایک اونٹنی ہے، سردیوں کے آغاز پر یہ حاملہ ہوئی تھی اور پھر اس نے حمل گرا دیا اور دودھ اس کے تھنوں میں بھی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا ان باتوں کو چھوڑو، تم یہی اونٹنی لے آؤ۔ وہ اونٹنی لے آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باندھ کر اس کے تھن کو ہاتھ لگایا، اس کے تھن کو ہاتھ لگایا اور دعا کی۔ جب دعا کی اور اونٹنی نے دودھ اتارنا شروع کر دیا، اونٹنی نے دودھ دینا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، یہ پیغمبر کی دعا تھی، ٹھیک ہے، اور اونٹنی نے دودھ اتار دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برتن اٹھائے آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوہنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا، پھر دوسری بار دوہا تو خود پیا۔ یہ دیکھ کر چرواہی سے رہا نہ گیا، وہ بول پڑا چرواہا تجھے اللہ کی قسم بتا تو کون ہے؟ اللہ کی قسم میں نے آپ جیسا بندہ زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تو وعدہ کرتے ہیں کہ اگر میں تجھے بتلا دوں تو بات چھپا کر رکھے گا؟ چرواہا نے کہا جی ہاں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چرواہا کہنے لگا کیا آپ وہی ہیں جن کے بارے میں قریش کہتے ہیں کہ وہ صابی ہے، بے دین ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں وہ ایسا ہی کہتے ہیں۔ چرواہا کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی ہیں اور میں اس بات کی بھی شہادت دیتا ہوں کہ جو آپ لے کر آئے وہ حق ہے، کیونکہ جو آپ نے کیا وہ سوائے نبی کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کا پیروکار ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجودہ حالات میں میری پیروی تیرے بس کی بات نہیں، جب تجھے معلوم ہو کہ میں غالب آ گیا ہوں تو ہمارے پاس آ جانا۔ مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 8 اور 9، حدیث کا نمبر 4273، طبرانی کبیر کی 18ویں جلد صفحہ 243 اور 874، صحیح درجے کی یہ روایت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں، یہ ہے ہجرت رسول کہ سراقہ کے گھوڑے کے اگلے پاؤں زمین میں تنس گئے۔ حضرت سراقہ بن مالک رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں ہمارے پاس قریشی کافروں کے قاصد آئے اور یہ پیشکش کی اگر کوئی شخص
محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے یا قید کر کے لے آئے تو ان دونوں کے بدلے میں 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ میری قوم بنی مدلج تھی، میں ان کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ اسی قوم کا ایک آدمی سامنے سے آیا اور ہمارے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں بیٹھا ہوا تھا کہ وہ مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا اے سراقہ، میں ساحل پر ابھی چند لوگوں کو دیکھ کر آیا ہوں، میرا خیال یہی ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہیں۔ میں سمجھ تو گیا کہ یہ لوگ واقعی وہی ہیں، لیکن میں نے کہنا شروع کیا، نہیں یہ وہ نہیں ہیں، دراصل تو نے فلاں کو دیکھا ہے، وہ ابھی ہمارے سامنے سے گئے۔ پھر میں مجلس میں تھوڑی دیر بیٹھا اور کھڑا ہوتے ہی سیدھا گھر گیا اور اپنے لونڈی سے کہا، کس سے کہا بھائی؟ اپنی لونڈی سے کہا، میرا گھوڑا تیار کر دے اور اس سے لے کر ٹیلے کے پیچھے چلی جا، وہیں میرا انتظار کر۔ اس کے بعد میں نے اپنا نیزہ اٹھایا اور مکان کی پچھلی جانب سے باہر نکلا۔ گھر سے گھوڑے تک میں نیزے کی نوک سے زمین پر لکیر کھینچتا ہوا بڑھتا گیا۔ نیزے کی بلندی کو اس طرح سے میں نے پست رکھا کہ کسی کو خبر نہ ہو کہ نیزہ لے کر کدھر جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا نہ ہو کہ کوئی میرے پیچھے چلا آئے اور وہ بھی انعام میں شامل ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ یوں جب میں گھوڑے کے پاس آیا تو اس پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے کو میں نے خوب دوڑایا تاکہ وہ مجھے جلدی سے اپنے ہدف کے قریب کر دے۔ آخر کار جب میں قریب چلا گیا تو گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اور مجھے زمین پر گرا دیا۔ میں اٹھا اور اپنا ہاتھ ترکش کی طرف بڑھایا، ترکش سے تیر نکال کر فال نکالی کہ جن کا میں پیچھے کر رہا ہوں ان کو نقصان ہوگا یا نہیں۔ فال وہی نکلی جو مجھے پسند نہ تھی، لیکن میں نے فال کی پرواہ نہ کی اور گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ گھوڑے نے اب کی دوسری بار پھر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قریب کر دیا، اتنا قریب کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سن لیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے تھے، جبکہ ابو بکر رضی اللہ عنہ دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھ کر چل رہے تھے۔ اس دوران میرے گھوڑے کے اگلے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے اور میں اس سے گر پڑا۔ پھر میں نے گھوڑے کو جھڑکا اور وہ کھڑا ہو اس لیے جھڑکا، لیکن وہ اپنے پاؤں زمین سے نہیں نکال سکا۔ بڑی مشکل سے جب اس نے پوری طرح کھڑے ہونے کی جد و جہد کی تو اس کے سامنے والے قدموں سے غبار اٹھا اور دھوئیں کی طرح آسمان کی طرف چڑھنے لگا۔ میں نے اب دوبارہ تیروں کی فال نکالی، لیکن اس مرتبہ بھی وہی فال نکلی جو مجھے پسند نہ تھی۔ چنانچہ میں نے ہار مان لی اور امان طلب کرتے ہوئے انہیں آواز دی، وہ ٹھہر گئے۔ اب میں اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور ان کے پاس جا پہنچا۔ ان تک برے ارادے کے ساتھ پہنچنے سے مجھے روک دیا گیا تھا۔ اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام غالب ہو کر رہے گا۔
اب میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی قوم نے آپ کو شہید کرنے کے لیے 100 اونٹوں کے انعام کا اعلان کیا ہے۔ مزید برآں کہ ان لوگوں کے ارادوں کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں کچھ توشہ اور سامان سفر پیش کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے قبول نہیں فرمایا۔ مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کچھ طلب نہیں کیا، صرف اتنی بات کہی، ہمارے بارے میں رازداری سے کام لینا۔ اب میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ میرے لیے امن کی تحریر لکھ دیجئے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عامر بن فہیرہ کو حکم دیا اور عامر نے چمڑے کے کاغذ پر امن کی تحریر لکھ دی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل پڑے۔ صحیح البخاری میں حدیث موجود ہے 2906 نمبر مناقب الانصار کتاب کے اندر، اور ابن حبان کے اندر 6280، اور بالکل صحیح روایت ہے۔ 5ویں روایت، اے ام معبد آج ادھر کون آیا تھا؟ یعنی حضرت ہشام اپنے والد حبیش بن خالد سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عامر بن فہیرہ کے ساتھ ام معبد رضی اللہ عنہ کے خیمے کے پاس پہنچے تو یہ خاتون ذرا بڑی عمر کی تھی۔ یہ صحن میں بیٹھی رہتی اور آنے جانے والوں کو پانی پلاتی اور کھانا کھلاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ام معبد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ام معبد سے پوچھا، کیا تمہارے پاس گوشت اور کھجوریں ہیں تاکہ وہ ہم آپ سے خرید لیں؟ لیکن اس کے پاس تو کچھ بھی نہ تھا۔ لوگ ان دنوں خشک سالی اور قحط کا شکار تھے۔ اس دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر خیمے کے ایک کونے میں پڑ گئی جہاں ایک بکری کھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ام معبد یہ بکری کیسی ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اس قابل نہ تھی کہ ریوڑ کے ساتھ چلی جاتی، لہٰذا کونے میں کھڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا یہ دودھ والی ہے؟ ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بیچارے اس قابل کہاں؟ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ کیا تم مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں اس کا دودھ دو لوں؟ ام معبد رضی اللہ عنہ نے کہا، میرے ماں باپ صدقے، اگر آپ اس میں دودھ دیکھتے ہیں تو دو لیجئے۔ فدعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمسح بیدہ زرعہا وسمی اللہ تعالی، کہ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کو منگوایا، فمسح بیدہ زرعہا، اس کے تھن پر، زرعہا اس کے تھن پر، فمسح بیدہ ہاتھ پھیرا، وسمی اللہ تعالی اللہ کا نام لیا اور اس بکری کے لیے دعا فرمائی۔ اور میرے بھائیوں پھر آگے کیا ہوا؟ اور بکری نے دودھ کے لیے پاؤں پھیلا دیے، تھن دودھ سے بھر گئے، تھن دودھ سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن منگوایا تو ام معبد اتنا بڑا برتن لے کر آئیں کہ وہ بھر جائے تو کئی لوگوں کے لیے کافی ہو۔ آپ نے اس میں سے دودھ دوہا حتیٰ کہ یہ برتن بھر گیا، حتیٰ کہ یہ برتن بھر گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس نے اوپر جھاگ ہی جھاگ تھی، جب برتن بھر گیا نا تو اس کے اوپر جھاگ ہی جھاگ تھی۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معبد کو دودھ پلایا، وہ خوب سیر ہو گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو پلایا، سب سے آخر میں خود پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے دوبارہ پیا اور خوب سیر ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار اسی برتن میں دودھ دونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اس برتن کو بھر دیا اور اسے معبد کے پاس ہی چھوڑ دیا۔ معبد رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے منزل چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوچ کیے ہوئے تھوڑی دیر گزری تھی کہ معبد کے خاوند جناب ابو معبد رضی اللہ عنہ اپنے کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چل رہی تھی اور معبد کے خاوند جناب ابو معبد رضی اللہ عنہ اپنی کمزور بکریوں کو جو دبلے پن کی وجہ سے مریل چل رہی تھی ہانکتے ہوئے آپ پہنچے۔ خیمے میں پڑا دودھ دیکھا تو حیران رہ گئے۔ بیوی سے پوچھنے لگے، اے معبد، تیرے پاس یہ دودھ کہاں سے آ گیا؟ بکریاں تو دور دراز تھیں اور جو ایک گھر میں تھیں وہ تو دودھ دینے کے قابل نہ تھیں۔ معبد کہنے لگی، تجھے کیا بتلاؤں، اللہ کی قسم ایک بابرکت انسان تھا جو ہمارے پاس سے ہو کر گیا۔ اور پھر معبد رضی اللہ عنہ نے پورا واقعہ بیان کیا۔ اب ابو معبد رضی اللہ عنہ کہنے لگے، اس مبارک آدمی کا حلیہ تو بتا کہ وہ تھا کیسا۔ دنیا پر والوں، آخری گزارشات ہیں۔ اچھا، معبد رضی اللہ عنہ اپنے خاوند ابو معبد رضی اللہ عنہ کو مبارک آدمی کا حلیہ بتلانے لگی کہ میں نے جو مبارک آدمی دیکھا تو وہ کیسا تھا؟ ظاہر الوضاعتی، رنگ چمکتا ہوا، ظاہر الوضاعتی، رنگ چمکتا ہوا، اب دجل وجہ، تابناک چہرہ، حسن الخلقی، بناوٹ میں حسن کا نظارہ، ظاہر الوضاعتی، اب دجل وجہ، حسن الخلقی، یعنی رنگ چمکتا ہوا، تابناک چہرہ، بناوٹ میں حسن کا نظارہ، لم تعبہ سجلۃ، نہ بڑھے پیٹ کا عیب لگا ہوا، لم تعبہ سجلۃ، نہ بڑھے پیٹ کا عیب لگا ہوا، ولم تزریہ سعلۃ، ولم تزریہ سعلۃ، نہ سر پر بالوں کی کمی کا مسئلہ ہے، وسیم کسیم، وسیم کسیم، کھلا کھلا خوبصورت مکھڑا، وسیم کسیم، کھلا کھلا خوبصورت مکھڑا، فی عینیہ دعج، آنکھیں سرمگی، فی عینیہ دعج، آنکھیں سرمگی، وفی اشعارہ وطف، لمبی پلکیں، وفی صوتہ سحل، سواد کے ساتھ آواز رعبدار، وفی صوتہ سحل، سواد دو آنکھوں والا ہا اور لام، وفی صوتہ سحل، آواز رعبدار، وفی عنقہ سطح، گردن سراہی دار، وفی لحیتہ کثاثۃ، گھنی داڑھی میں بال ہلکے سے گولائی دار، وفی لحیتہ کثاثۃ، گھنی داڑھی میں بال ہلکے سے گولائی دار، ازج، کیا لفظ ہے؟ ازج، ابرو باریک اور دراز، اقرن، گھنے بھموں والے، اقرن، گھنی،
بھوموں والے. ان صامت فعلیہ الوقار، ان صامت فعلیہ الوقار، خاموش رہیں تو پروقار، خاموش رہیں تو پروقار. وَإِن تَكَلَّمَ، گفتگو فرمائیں، سماعُ وَأَعْلَاهُ الْبَهَاءُ، تو عالی شان و پرکشش، ہاں جی، گفتگو فرمائیں. وَإِن تَكَلَّمَ سماعُ وَأَعْلَاهُ الْبَهَاءُ، گفتگو فرمائیں تو عالی شان و پرکشش. اجمل الناس وابہاہ من بعید، دور سے دیکھیں تو سب سے بڑھ کر با کمال اور پر جمال. حلو المنطقی، حلو المنطقی، بولیں تو لگے شیرینی اور مٹھاس کا احساس. وَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ مِنْ قَرِيبٍ، قریب سے دیکھیں تو حسن و روانائی کے آئینہ دار. حلو المنطقی، بولیں تو لگے شیرینی اور مٹھاس کا احساس. فصل اللہ نظر ولا حذر، فصل اللہ نظر ولا حذر، جملے واضح اور دو ٹوک، نہ اختصار نہ زیادہ بول بالا. فضل اللہ نظر ولا حذر. کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، یعنی کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن، بولتے تو یوں لگتے جیسے برسات میں برستے موتیوں کی لڑی سی لگی ہے. کأن منطقہ خرزات نظم یتحدرن. ربعۃ لا تصنعہ من لحول، ربعۃ لا تصنعہ من لحول، قد درمیانہ، نہ کہ اتنا لمبا کہ لگے نہ گوار. ولا تقتحمہ عین من قصر، ولا تقتحمہ، ولا تقتحمہ عین من قصر، نہ اس قدر چھوٹا کہ آنکھ کو لگے خراب حال. غصن بین غصنین، غصن بین غصنین، قد ایسا کہ بھوک ہے دو شانوں کے درمیان ایسی شاخ. فہو انصر الثلاثۃ منظرا، جو دیکھنے میں دیتی ہے سب سے زیادہ تازہ بہار. وَأَحْسَنُهُمْ قَدْرًا، سب سے زیادہ متناسب اعضاء والا، سب سے زیادہ متناسب اعضاء والا. لَهُ رُفَقَاءُ يَحْفُونَ بِهِ، لَهُ رُفَقَاءُ يَحْفُونَ بِهِ، اس کے ساتھی اس کے گرد یوں گھیرا ڈالے بیٹھتے ہیں جیسے تاروں میں گھرا چاند، جیسے تاروں میں گھرا چاند. ان قال سمعوا لقولہ، ان قال سمعوا لقولہ، آپ بولیں تو وہ گوش بر آواز ہوتے ہیں. وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُ إِلَىٰ أَمْرِهِ، وَإِنْ أَمَرَ تَبَادَرُ إِلَىٰ أَمْرِهِ، حکم فرمائیں تو بجا لانے میں بابیر رغاب ہوتے ہیں. محفوظ، ہر کوئی خدمت کے لیے حاضر باش، محفوظ، ہر کوئی خدمت کے لیے حاضر باش. محشود، حاشیے کے اندر چادر پھول دار. لا آبس، پیشانے پہ شکن نہیں. ولا مفند، طبیعت ترش نہیں. اپنا
ام معبد کے خامند ابو معبد رضی اللہ عنہ یہ حلیہ سن کر کہنے لگے کہ ان صفات کا حامل اللہ کی قسم وہی قریش والا شخص ہے جس کی سرگرمیوں کا ذکر چلتا رہتا ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ میں اس کی خدمت میں حاضری دوں، اگر کوئی راستہ نکلا تو میں ایسا ضرور کروں گا۔ مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ 9 اور 10 اور حدیث کا نمبر ہے 4274۔ طبرانی فی الکبیر کی چوتھی جلد صفحہ 48 اور حدیث کا نمبر ہے 3605۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 1 صفحہ 177 تا 179۔ البیہقی فی الدلائل جلد نمبر 1 صفحہ 277۔ یہ حدیث حسن درجہ کی ہے، صححہ الحاکم ووافقہ الذہبی۔ اور میرے محترم بھائیو، آخری روایت سماعت فرمائیے۔ ہجرت کے بعد اسلام میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ کون تھا؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ مکہ میں ان کے پیٹ میں تھے۔ انہوں نے کہا، پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر میں جب ہجرت کے لیے نکلی تو وقت ولادت قریب تھا۔ مدینہ منورہ پہنچ کر میں نے پہلی منزل قباء میں کی اور یہیں سے عبداللہ بن زبیر پیدا ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بچے کو لے کر حاضر ہوئی اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں رکھ دیا۔ آپ نے کھجور منگوائی، آپ نے کھجور طلب فرمائی اور اسے چبایا اور بچے کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دیا۔ چنانچہ پہلی چیز جو اس بچے کے پیٹ میں گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا۔ ثم حنکہ بالتمرۃ ثم دعا لہ فبرک علیہ۔ ثم حنکہ بالتمرۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور سے اسے گھٹی دی۔ ثم دعا لہ فبرک علیہ، اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ہجرت کے بعد اسلام میں پیدا ہونے والا پہلا بچہ تھا، لہٰذا وہ اس کی وجہ سے بہت خوش ہوئے، اور اس لیے بھی کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم پر یہود نے جادو کر رکھا ہے، اس لیے اب تمہارے ہاں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ صحیح البخاری میں یہ روایت موجود ہے، کتاب العقیقہ میں حدیث کا نمبر ہے 5469، صحیح مسلم میں 2146، 2146، اور تحفۃ الاشراف کے اندر ہے 15727۔ میرے محترم بھائیوں، یہ عنوان جو میرے ذمہ لگایا کافی طویل ہے اور میں نے لمبا سفر بھی کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے چاہا، اللہ کی توفیق سے اگر دوبارہ آپ کے اس علاقے میں حاضری ہوئی تو انشاءاللہ الرحمن یہیں سے آگے گفتگو کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ میرے سمیت سبنا کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ اور اللہ رب العالمین عاطف بھائی کے علم و عمل میں برکت نازل فرمائے، ان کے گھر میں، رزق میں، مال جان اولاد میں، کھیتی باڑی میں اللہ برکات کا خزانہ نازل فرمائے، اور جتنے بیمار ہیں خالق مالک رازق سبن کو شفائے کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ اور دعاؤں میں یاد رکھنا میرے انتہائی محترم اور پیارے بھائی ماسٹر شہباز آرائی صاحب حافظ اللہ تعالی ورعا
256 گاہ بے نیا فلور تحصیل ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ، ان کی والدہ محترمہ جو کہ میری روحانی والدہ محترمہ ہے، بہت بیمار ہیں، دعا فرمائیں کہ رب العالمین اپنے فضل سے رحمت سے ان کو مکمل شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ صبح انہوں نے لاہور لے کر جانا ہے، رب العالمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اور اپنی رحمت سے ہماری اس روحانی ماں کو جلد از جلد صحت کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور میری والدہ محترمہ بھی تیری بارگاہ میں پہنچ چکی ہے۔ یا الہ العالمین میری والدہ محترمہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مرفع مقام عطا فرما، اور میری روحانی والدہ محترمہ اللہ پاک ان کو بھی شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین سب فوت شدگان کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور جو پریشان حال کن ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو مصیبت زدہ ہے اللہ اس کی مصیبتوں سے محفوظ رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔